السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تر تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمارے لیے دین کی تکمیل فرمائی اور ہم پر اپنی نعمت کا اتمام کیا. ہم اس پاک ذات کی حمد بیان کرتے اور اس کا شکر بجا لاتے ہیں جو فضل و احسان کا مالک ہے، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ بجز اللہ کے کوئی دوسرا معبود برحق نہیں. وہ یکتا و اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں. اس نے ہمیں تمام انبیاء کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عزت و تکریم بخشی، جس کی بدولت ہم بہترین امت بنے. اور میں یہ بھی شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جنہیں ان کے رب جل وعلا نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، جو ہمارے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے اور ہمیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان پر، ان کی پاکیزہ آل پر اور ان کے کثیر خوبیوں والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرمائے. حمد و صلاۃ کے بعد اللہ اکبر 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 وللہ الحمد. اے لوگو، میں آپ کو اور اپنے آپ کو اللہ کے تقوی کی وصیت و تلقین کرتا ہوں. بس اللہ تم پر رحم فرمائے. اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی تحلیل و تکبیر کا ورد کرتے رہو. نیز اس نے تمہیں جس عزت و اکرام سے نوازا ہے، اس پر اس پاک ذات کا شکر بجا لاتے اور اس کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہو. اور جان لو کہ تمہارا آج کا یہ دن ایک یوم مشہود، حاضر ہونے اور بڑی گواہی کا دن ہے، جو ملائے اعلیٰ فرشتوں کی محفل میں عظمت والا اور پسندیدہ ہے. بے شک یہ وہ یوم حج اکبر ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے توحید اور شرک و جحود کرنے والوں سے بیزاری کا اعلان فرمایا ہے. فرمان الہی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن لوگوں کو یہ عام اطلاع اور اعلان ہے کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے اور اس کے رسول کے لحاظ سے سب سے بڑھ کر ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ بن قرط رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کے ہاں سب سے زیادہ فضیلت والے دنوں میں سے قربانی کا دن ہے، یعنی یوم النحر. پھر اس سے اگلا دن یوم القر یعنی حجاج کے منی میں استقرار والا دن ہے. اسے اصحاب سنن نے روایت کیا اور ابن حبان نے اسے صحیح قرار دیا ہے. اور یہ فضیلت اس لیے ہے کیونکہ اس دن میں عبادت و شعائر کے اتنے اعمال جمع ہو جاتے ہیں جو سال کے کسی دوسرے مہینے میں، کسی دوسرے دن میں جمع نہیں ہوتے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سال کا سب سے فضیلت والا دن قربانی کا دن یعنی 10 ذی الحجہ ہے. اگرچہ بعض علماء نے یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کو کہا ہے، لیکن پہلا قول یعنی یوم نحر ہی صحیح ہے، کیونکہ اس دن ایسے اعمال انجام دیے جاتے ہیں جو کسی اور دن نہیں دیے جاتے. مثلا مزدلفہ میں رات گزارنا، صرف جمر عقبہ کی رمی، قربانی کرنا، حلق یا قص، سر منڈوانا یا بال کٹوانا، اور طواف افاضہ، کیونکہ سنت نبوی اور علماء کے اتفاق کے مطابق ان تمام اعمال کو اسی دن سر انجام دینا سب سے افضل ہے. اللہ سب سے بڑا ہے، 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 اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. اے مسلمانوں، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو عالم کبر سنی اور بڑھاپے کی عمر میں بیٹا عطا فرمایا، اور یہ عطا عاجزی و محتاجی کے اظہار، گریہ وزاری، طویل دعا اور لمبے صبر کے بعد نصیب ہوئی، جیسا کہ قرآن میں ہے، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے عطا فرمائے. یقیناً میرا پالنہار دعاؤں کا سننے والا ہے. اے میرے رب، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا
اور میری اولاد میں سے بھی اے ہمارے پروردگار اور میری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے پالنہار، مجھے، میرے ماں باپ کو اور دیگر تمام مومنوں کو اس دن بخش دینا جس دن حساب ہونے لگے گا۔ اور جب باپ کا دل بیٹے کی محبت میں سرشار اور مانوس ہو گیا اور بیٹا ان کے زیر سایہ رہنے اور ان کا دل بہلانے لگا تو ان کے رب نے انہیں ابتلا و آزمائش میں ڈال دیا اور خواب میں یہ حکم دیا کہ وہ اپنے جگر گوشے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کریں۔ پس انہوں نے نہ تو کوئی لکنت دکھائی، نہ ہچکچائے، نہ تردد کیا، نہ پیچھے ہٹے اور نہ ہی روگردانی کی، بلکہ اللہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے جھک گئے اور اپنے خالق کے امر کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اطاعت کی، اور اپنے بیٹے اسماعیل کو بھی اپنے ساتھ نیکوکار اور فرما بردار پایا، جو اپنے رب کی اطاعت میں باپ کی سچی لاٹھی اور مددگار ثابت ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما، تو ہم نے انہیں ایک بردبار بچے کی بشارت دی۔ پھر جب وہ بچہ ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے اور چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچا تو انہوں نے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تم بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، میرے ابا جان، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر گزریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ غرض جب ان دونوں نے اللہ کا حکم مان لیا اور مطیع ہو گئے اور اس باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا تو ہم نے اسے آواز دی کہ اے ابراہیم، یقیناً تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ در حقیقت یہ ایک کھلا اعلان اور واضح آزمائش تھی، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ دمبا اس کے فدیے میں دے دیا، اور ہم نے ان کا خیر بعد میں آنے والوں میں بھی باقی رکھا۔ سلامتی ہو ابراہیم پر، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے توحید کو اس کے بلند ترین مظاہر و مقامات اور اس کے اعلیٰ ترین مراتب و درجات پر سچ کر دکھایا، پس وہ اسی وجہ سے اللہ کی طرف سے عزت و تکریم اور شرف و فضیلت کے مستحق ٹھہرے، اور اللہ نے انہیں تمام جہانوں کے لیے ایک نمونہ اور پیشوا بنا دیا، جیسا کہ قرآن میں ہے، اور بے اعتبار دین کے اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے اور ہو بھی نیکوکار، ساتھ ہی سب سے کٹ کر ایک اللہ کے ہو جانے والے ابراہیم کے دین کی پیروی کر رہا ہو۔ اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا سچا دوست یعنی خلیل بنا لیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک دوسری جگہ فرمایا، بلا شبہ ابراہیم اپنی ذات میں ایک پوری امت، اللہ تعالی کے فرما بردار اور یک طرفہ مخلص اور یکسو تھے، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے، وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اللہ نے انہیں اپنا برگزیدہ کر لیا اور انہیں سیدھی راہ دکھا دی تھی، اور ہم نے انہیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائی، اور وہ آخرت میں بھی یقیناً صالحین اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ یہ سب اس لیے ہوا تاکہ ہمارا رب تبارک و تعالی ہمیں یہ سکھائے اور بتائے کہ توحید کو سچ کر دکھانا صرف اقوال اور ظاہری افعال تک ہی محدود نہیں، بلکہ اس میں دلوں کے اعمال، نفوس کے خیالات اور اندرونی صفات بھی شامل ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے ان عظیم ترین اعمال میں سے جن کی اس مبارک دن میں بڑی تاکید فرمائی گئی ہے، اللہ جل وعلا کا قرب حاصل کرنا ہے، اور وہ اس طرح کہ حاجیوں کے لیے ہدی یعنی حرم کی قربانی اور غیر حاجیوں کے لیے اضحیہ عام قربانی کے جانور ذبح کیے جائیں۔ اس جلیل القدر عبادت اور عظیم الشان شعار کا سب سے عظیم اور بڑا مقصد عبودیت و بندگی کے ساتھ اللہ کے حضور سر تسلیم خم، اس کے احکامات کی تعمیل میں خود کو اس کے سپرد اور فرما برداری کے ساتھ اس کی اطاعت کرنا ہے، نیز فقراء و مساکین کو کھانا کھلانا، مالداروں اور رشتہ داروں کو ہدیہ دینا، اور رب العالمین کے تقوی کو سچ کر دکھانا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، اور ہم نے قربانی کے بڑے جانوروں اونٹ اور گائے کو
تمہارے لیے اللہ کے شعائر اور نشانیاں مقرر کر دی ہیں، تمہارے لیے ان میں نفع ہے، بس تم انہیں قطار میں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو، پھر جب وہ اپنے پہلو کے بل گر جائیں یعنی ذبح ہو جائیں تو تم ان میں سے خود بھی کھاؤ اور ان حاجت مند مساکین کو بھی کھلاؤ جو قناعت کرنے والے ہیں، اور ان کو بھی جو مانگنے اور سوال کرنے والے ہیں۔ اسی طرح ہم نے ان چوپایوں کو تمہارے ماتحت کر دیا ہے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اللہ کے بندو، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مومن بندوں کے لیے یہ جو شعار اور قربانی مشروع فرمایا ہے، یہ صرف اس لیے ہے تاکہ اس کا دنیاوی فائدہ اور آخرت کا اجر و ثواب خود انہی کی طرف لوٹے، ورنہ اللہ جل وعلا تو اپنے بندوں اور ان کی عبادتوں سے بالکل بے نیاز اور مستغنی ہے، اور ان کے نذرانوں اور ان کے مالوں کا وہ محتاج نہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، اللہ تعالیٰ کو ہرگز نہ تو ان قربانیوں کے گوشت پہنچتے اور نہ ہی ان کے خون، بلکہ اسے تو صرف تمہارے دل کا تقوی اور پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارا مطیع کر دیا ہے تاکہ تم اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور نیکی و احسان کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اے مسلمانوں، یقیناً تمہارا آج کا یہ دن ایک عظمت والا دن ہے، ایک عظمت والے مہینے ذوالحجہ اور ایک عظمت والے شہر مکہ مکرمہ میں، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن لوگوں کو خطبہ دیا تو آپ نے پوچھا، اے لوگو یہ کون سا دن ہے؟ لوگوں نے عرض کیا یہ حرمت والا مقدس دن ہے۔ آپ نے فرمایا یہ شہر کون سا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا یہ حرمت والا شہر ہے۔ آپ نے فرمایا یہ مہینہ کون سا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا یہ حرمت والا مہینہ ہے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پس یقیناً تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری آبروئیں تم پر ایک دوسرے کے لیے اسی طرح حرام ہیں جس طرح تمہارے اس دن کی حرمت تمہارے اس شہر اور تمہارے اس مہینے میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بار بار دہرایا، پھر اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا اور فرمایا، اے اللہ کیا میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا؟ اے اللہ کیا میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا؟ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ خبردار، پس اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، اس دن کی قدر و منزلت کو پہچانو، اس مہینے کی فضیلت اور حرمت کا پاس و لحاظ رکھو، اور اس شہر مکہ کے تقدس اور ہیبت و جلال کو جانو اور محسوس کرو، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، یہ سن لیا، اب اور سنو، اللہ کے شعائر کی جو کوئی عزت و تعظیم کرے تو بے شک یہ دلوں کے تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے ہے۔ حقداروں کے حقوق ان تک پہنچا دو، اور مظالم اور ان کے برے انجام سے توبہ کر کے معافی تلافی کر لو، قبل اس کے کہ وہ وقت آئے جب نہ کوئی دینار ہوگا اور نہ ہی کوئی درہم، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی طرف سے اس کے کسی بھائی کی عزت یا کسی اور چیز پر کوئی ظلم یا زیادتی ہوئی ہو تو وہ آج ہی کے دن اسی دنیا میں اس سے معافی تلافی کروا لے، اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے جب نہ کوئی دینار ہوگا اور نہ کوئی درہم۔ اگر اس کے پاس کوئی نیک عمل ہوا تو اس کے ظلم کے بقدر اس کی نیکیاں لے لی جائیں گی، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوئیں تو اس مظلوم بھائی کے گناہ لے کر اس پر لاد دیے جائیں گے۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے گھر کے حجاج کرام اپنے مناسک حج کو اپنے رب کی کتاب اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور سنت و طریقے کے مطابق تکمیل کی کوشش کرو، اور اللہ سبحانہ و تعالی کا اس نعمت توحید و سنت پر شکر ادا کرو جس کے ذریعے اللہ نے ہم پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے۔ اور اللہ کے بندو، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے اور باہم الفت رکھنے والے بھائی بن جاؤ، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے نرم دل بنو،
اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں میں سے کمزور اور حاجت مندوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کا تعاون اور امداد کرتے رہو، اور گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ میں اپنی یہ بات کہتا اور اپنے لیے، آپ سب کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ سے اللہ کی مغفرت طلب کرتا ہوں، بس تم سب بھی اس سے مغفرت مانگو، یقیناً وہ بڑا ہی بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ فقد أمركم بذلك ربكم فقال جل في علاه إن الله وملائكته يصلون على النبي۔ ساری کی ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جو بہترین عطا کرنے والا اور بھرپور وفا فرمانے والا ہے۔ اس کی نعمتیں شمار سے باہر اور اس کے احسانات حد و حساب سے بلند ہیں۔ ہم اس پاک ذات کی حمد و ثنا بیان کرتے اس کا شکر بجا لاتے ہیں، جس نے عیبوں پر پردہ ڈالا، بلاؤں کو دور کیا، گناہوں کی بخشش فرمائی اور خطاؤں کو درگزر کیا، اور درود و سلام نازل ہو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو تنگی و سختی ہر حال میں صابر اور اجر و ثواب کی امید رکھنے والے اور آسودگی و خوشحالی میں حمد و شکر بجا لانے والے تھے۔ اللہ تعالی ان پر، آل پر اور ان کے چنیدہ و برگزیدہ نیک اصحاب پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرمائے۔ حمد و صلات کے بعد اللہ اکبر، 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 وللہ الحمد۔ بیت اللہ کے حجاج کرام، تمہارے آج کے اس دن 10 ذی الحجہ میں کئی افضل ترین اعمال اور مناسک جمع ہو گئے ہیں، جنہیں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ترتیب سے ادا فرمایا تھا۔ سب سے پہلے جمرہ عقبہ کی رمی، اس کے بعد حلق یا تقصیر، سر منڈوانا یا بال کٹوانا، پھر نحر ہدی، قربانی کے جانور ذبح کرنا، اس کے بعد طواف افاضہ۔ ان میں سے 3 اعمال ایسے ہیں جو تمام حجاج پر واجب ہیں، اور وہ یہ ہیں جمرہ عقبہ کی رمی، حلق یا تقصیر اور طواف افاضہ۔ پس جو بھی ان تینوں میں سے کوئی بھی 2 اعمال کر لے، اس کا تحلل اصغر ہو گیا، جس کے بعد اس کے لیے خوشبو لگانا، سلے ہوئے کپڑے پہننا اور سوائے بیوی سے مباشرت کے دیگر تمام ممنوعات حلال ہو گئیں۔ اور جس نے یہ تینوں اعمال مکمل کر لیے تو اس کا تحلل اکبر ہو گیا، اور اس کے لیے ہر چیز حلال ہوگی، یہاں تک کہ بیوی بھی۔ اور قربانی کا ذبح کرنا ان تحلل دینے والے اعمال میں شامل نہیں ہے، کیونکہ ہدی قربانی صرف مکہ سے باہر سے آنے والے حج کی اقسام میں سے متمتع اور قارن پر واجب ہے، اور مفرد صرف حج کرنے والے یا مکہ کے رہنے والے متمتع اور قارن پر واجب نہیں۔ اب تم میں سے جو کوئی ان اعمال کی اسی مسنون ترتیب سے ادائیگی کی استطاعت رکھتا ہو تو یہ بہت ہی اچھی اور فضیلت والی بات ہے، لیکن جو استطاعت نہ رکھتا ہو اور وہ کسی عمل کو آگے یا پیچھے ترتیب بدل کر لے تو اس پر کوئی گناہ یا حرج نہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر مینا میں لوگوں کے سوالات کے جواب دینے کے لیے تشریف فرماتے۔ لوگ آپ سے مسائل پوچھ رہے تھے، بس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، مجھے معلوم نہیں رہا اور بے خبری میں نے قربانی کرنے سے پہلے ہی اپنا سر منڈوا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی اب کر لو، کوئی حرج نہیں۔ پھر دوسرا شخص آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، مجھے اندازہ نہیں رہا اور لاشعوری میں نے قربانی رمی جمرات سے پہلے ہی کر ڈالی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرج کی کوئی بات نہیں، رمی اب کر لو۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دن کسی بھی ایسی چیز کے بارے میں نہیں پوچھا گیا جسے آگے یا پیچھے کر دیا گیا ہو، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، اب کر لو، کوئی حرج نہیں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ بندگان الہی،
بے شک تمہارا آج کا یہ دن عید کا دن ہے، اور اس کے بعد ایام تشریق 11، 12 اور 13 ذی الحجہ ہیں، اور یہ ایام کھانے پینے اور ذکر الہی کے ہیں، جیسا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ پس تم اپنی عید پر خوشیاں مناؤ اور کھاؤ پیو، لیکن اسراف اور فضول خرچی نہ کرو۔ پھر جس کے پاس ہدی قربانی کا جانور میسر ہو قربانی کرے، اور مکہ کے باہر سے آنے والے آفاقی حجاج میں سے جسے جانور میسر نہ ہو وہ 3 دن مکہ میں روزہ رکھے، اور 7 دن کے روزے تب رکھے جب اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ پس جو شخص حج کے ساتھ عمرہ ملانے کا فائدہ اٹھائے یعنی حج تمتع کرے تو اسے جو بھی قربانی میسر ہو وہ کر ڈالے، اور جسے قربانی کا جانور نہ مل سکے وہ 3 روزے تو حج کے دنوں میں رکھ لے، اور 7 روزے واپسی میں، یہ پورے 10 روزے ہو گئے۔ یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر والے مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں، اور ایام تشریق میں روزے رکھنے کی رخصت صرف اور صرف ان کے لیے مشروع ہے جنہیں قربانی کا جانور میسر نہ ہوا ہو، اور اپنے غریب، مسکین، کمزور اور مصیبت زدہ بھائیوں کو نہ بھولو، ان پر صدقہ و خیرات کرو، اور ان سرکاری پلیٹ فارمز کے ذریعے جنہیں حکومت نے قائم کیا ہے ان کے دلوں میں خوشی اور ان کے بچوں کے چہروں پر مسرت لاؤ۔ اللہ اس ملک کی عزت اور امن و امان کو ہمیشہ قائم رکھے۔ اپنے رشتہ داروں کا خاص خیال رکھو، برتو اور نیکی و بھلائی کے کام کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ ہمارے اور آپ کے نیک اعمال قبول فرمائے، اور اس مبارک دن کو ہم پر، آپ پر اور پوری امت مسلمہ پر خیر و برکت، بھلائیوں اور خوشیوں کے ساتھ بار بار اس حال میں لوٹائے کہ امت امن و امان، سلامتی و اسلام، عزت و فضیلت اور خوشحالی کی زندگی میں ہو۔ اے اللہ حجاج کرام کا حج قبول فرما، اے اللہ حجاج کرام کا حج قبول فرما، ان کے گناہوں کو بخش دے، ان کے معاملات کو آسان فرما، اور بہترین و اعلیٰ ترین حالت میں ان کے مناسک حج کی تکمیل میں ان کا معاون و مددگار بن، اے رب العالمین۔ اے اللہ ان میں سے ہر ایک کو اس کی مانگ اور مراد عطا کر، اور اپنے رحم و کرم سے اپنی رضا کے مطابق ان کی امیدیں پوری فرما، اے تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحیم۔ پھر آپ سب اللہ کی مخلوق میں سب سے بہترین ہستی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں، کیونکہ آپ کے رب نے آپ کو اس کا حکم دیتے ہوئے اپنی بلند بارگاہ میں ارشاد فرمایا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجا کرو۔ پس اے اللہ اپنے بندے اور رسول ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما، اور اے اللہ تمام صحابہ کرام، تابعین اور قیامت تک خیر و بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں سے راضی ہو جا۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت و غلبہ عطا کر، دین کے مرکز اور حدود کی حفاظت، اور اپنے توحید پرست بندوں کی مدد فرما۔ اے اللہ پریشان حال مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما، مصیبت زدوں کی مصیبتیں رفع کر دے، قرض داروں کے قرض ادا کرا دے، اور ہمارے اور تمام مسلمانوں کے بیماروں کو شفایاب کر۔ اے اللہ ہمیں ہمارے وطنوں میں امن و امان نصیب فرما، ہمارے ائمہ اور حکمرانوں کی اصلاح، اور ہمارے امام و قائد سربراہ مملکت کی حق و توفیق اور درست فیصلوں کے ساتھ تائید فرما۔ اے اللہ ان کو صحت و عافیت اور کامل و بھرپور نعمتوں کے ساتھ دراز عمر عطا فرما۔ اے اللہ انہیں اور ان کے امانت دار ولی عہد کو ایسے امور کی توفیق عنایت کر جن میں ملک و ملت کی خیر و بھلائی اور اسلام اور مسلمانوں کی عزت و سربلندی مضمر ہو۔ اے اللہ سرحدوں اور محاذوں پر پہرا دینے والے ہمارے مرابطین فوجیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کی چوکسی اور نگہبانی اپنی اس آنکھ سے کر جو کبھی سوتی نہیں، اور انہیں اپنی ایسی پناہ میں لے لے جسے کبھی گرایا نہیں جا سکتا، اے رب العالمین۔
اے اللہ ہر جگہ ہمارے مظلوم اور کمزور بھائیوں کا حامی و مددگار بن جا۔ اے اللہ ان کی نصرت و تائید فرما اور ان کا حامی و پشت پناہ اور ناصر و مددگار بن۔ اے اللہ ان کی کمزوری کو قوت میں، ان کے خوف کو امن میں اور ان کی تنگی کو کشادگی و آسودگی میں بدل دے۔ اے اللہ فلسطین میں غاصب صہیونیوں کے خلاف ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ہمارے اس ملک کا امن و امان، اس کی فراخی و خوشحالی اور اس کے فوجیوں کو سلامت رکھ، اور سازش کرنے والوں کی سازشوں اور حملہ آوروں کے ظلم کو اس ملک اور تمام مسلم ممالک سے دور فرما اے رب العالمین۔ اے اللہ اس پاک اور مبارک ملک کے باشندوں کو ان تمام کے بدلے بہترین اور بھرپور جزا عطا فرما جو حجاج اور معتمرین کے آرام و سکون اور امن و سلامتی کے لیے خدمات، قربانیاں اور راتوں کو جاگ کر پہرا دینے کی شکل میں پیش کر رہے ہیں۔ اے اللہ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ان کے امانت دار ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو بہترین جزا سے نواز، اور انہوں نے جو کچھ اسلام اور مسلمانوں کے لیے پیش کیا ہے یا جو پیش کر رہے ہیں اسے ان کی میزان حسنات میں شمار فرما اے رب العالمین۔ اے اللہ ہمارے بابرکت سیکورٹی اہلکاروں اور مختلف میدانوں میں حجاج کی خدمت میں کام کرنے والے تمام ملازمین کو بھی بہترین بدلہ عطا فرما۔ اے سب سے بڑھ کر کرم کرنے والے، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ پاک ہے آپ کا رب، عزت و غلبے والا رب ان تمام باتوں سے جن سے یہ مشرکین متصف کرتے ہیں۔ سلامتی ہو پیغمبروں پر، اور ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔